سب سے پہلے جناب اسپیکر میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں، اور یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کس طرح قدرت کے نظام میں پہلے انسان کو مشکلات سے گزارنا اور پھر اس کو عزت سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کے بہاف پہ بھی میں خود بھی سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو اور ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر صاحب کو، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہونے پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی قیادت میں یہ ایوان جو ہے جمہوری اصولوں کو اور جمہوریت کے پرچم کو سربلند رکھے گا انشاءاللہ۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہیں۔ میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے، پولیٹیکل پروسیس میں، ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل ہوتے، کیونکہ جمہوری کارکن جو ہے، ہم سب سیاسی اور جمہوری کارکن ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں، جد و جہد میں، سیاست میں مقابلہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے پہ بھی بہت مشکل وقت آئے، اور انتہائی مشکل وقت آئے، اور بہت لمبا عرصہ وہ مشکل وقت رہا جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی، مشکلات تھیں، مصائب تھے، ظلم بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر میرے موجود ہر رکن نے اور ہم نے بطور جماعت ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا کبھی۔ آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی، میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی، آواز بلند کرتی، تو مجھے خوشی ہوتی۔ وہ آج یہاں نہیں ہیں، لیکن میں وہ غائبانہ طور پہ یہ سیٹس ان کی خالی ہیں، تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اور میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے، میرے دل کے دروازے، میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکنوں کے لیے کھلیں۔ اور جناب اسپیکر، میں محمد نواز شریف صاحب کا، محمد شہباز شریف صاحب کا، اپنی پوری جماعت کا، اپنے ایک ایک ایم پی اے کا، اپنے ایک ایک کارکن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا بلکہ میرا ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا۔ تو میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں پیپلز پارٹی کا، آئی پی پی کا، کاف لیگ کا، اور جو زیڈ لیگ کے ایک رکن ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جتنی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے لیے ہوں، اتنی وزیر اعلیٰ میں آپ کے لیے بھی ہوں، اور آپ سب کے ساتھ مل کے ایک ڈریم ٹیم کی طرح میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں، اور میں اس کے بعد پاکستان کے، پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس منصب کے لیے مجھے نامزد کیا۔ اور یہ ہر سیاسی کارکن جو ایک جد و جہد سے گزر کر کسی مقام تک پہنچتا ہے،
میرا یہاں پر موجود ہونا اس ہر سیاسی کارکن کی خدمات کا اعتراف ہے، اس کے لیے ایک شاباش ہے۔ اور پھر اپنا یہ اعزاز جو آج ایک تاریخ بنی ہے، مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں، لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا اعزاز ہے، ہر اس پاکستان کی بہن کا اعزاز ہے، ہر ماں کا اعزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہیں۔ اور امید کرتی ہوں جناب اسپیکر، دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مشکل مرحلے سے گزر کر یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ ہیومن نیچر ہے، ایک نیچرل آؤٹ کم ہوتی ہے کہ جب آپ مشکلات سے، مصائب سے، ظلم کا نشانہ جب آپ بنتے ہیں، انتقام کا نشانہ بنتے ہیں، وکٹمائزیشن کا آپ نشانہ بنتے ہیں، تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا، آپ کے دل کے اندر بدلے کا جذبہ ہوگا، لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے، نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مخالفین کی، جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے امتحانات سے، جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں، جس میں ڈیتھ سیلز شامل ہیں، جس میں قید تنہائی شامل ہے، جس میں بغیر کسی قصور کے کئی سال عدالت کی راہداریوں میں دھکے کھانا شامل ہے، اپنے سامنے اپنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے، والد کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے، اپنی ماں کا گزر جانا شامل ہے، اس میں یہ سب تکالیف کے بعد بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی سٹرگل سے گزارا ہے، ایسی ٹریننگ سے گزارا ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں، اس میں اس سارے پروسیس کا جس سے مجھے میرے مخالفین نے گزارا ہے، اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، تو میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں، میں یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخ بن رہی ہے، یہ ہر خاتون کی فتح ہے، ہر بیٹی کی فتح ہے، ہر ماں کی فتح ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا، بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تعبیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں اس موقع پہ اپنی شفیق مرحوم والدہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے نوئنگلی اور ان نوئنگلی ایسے حالات کے لیے تیار کیا جس کا ان کو شاید نہیں اندازہ تھا کہ مجھے ان سے گزرنا پڑے گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ فزیکلی میرے ساتھ آج موجود نہیں ہے، لیکن اسپرچولی وہ ایک مینول کی شکل میں جو وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئی ہیں، اس شکل میں وہ میرے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے مجھے تعلیم دی، جو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی کہ مشکلات میں، وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے، اور تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کو ٹف ہونا پڑے گا۔ انہوں نے سکھایا کہ مشکلات کا سامنا حوصلے سے کیسے کرتے ہیں، کس طرح مضبوطی سے مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے، کسی طرح جتنی بھی مشکلات مصائب آئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا،
تو میں آج اپنی والدہ کو بھی اور قوم کی تمام ماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی جو درس گاہیں ہیں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں خصوصی طور پر ان کا بھی، اپنے اساتذہ کا، اپنے جو پرنسپلز تھیں، ہیڈ مسٹریسز تھیں، میں سب کا تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری، جہاں میں 10 سال رہی، فرام دا پری نرسری ٹو گریڈ 10th، ان کا لاہور کالج فار ویمن، تب یونیورسٹی نہیں تھی، جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی، اور پنجاب یونیورسٹی جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا۔ میں ان سب کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بہت میں اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے اور آپ سب نے مجھے بٹھایا ہے، جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویژنری لیڈر نے اس کرسی سے بہت ترقی کی منازل طے کی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا، جس میں وہ پھر جو ایٹمی پاکستان ہے، جو اٹامک ایکسپلوژنز انہوں نے کیے، پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کے لیے انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا، وہ اعزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کی عوام نے، اللہ تعالیٰ نے، 25 کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار وزیر اعظم بنایا۔ اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب اسپیکر کہ آج ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس، ان کی ہینڈ ہولڈنگ مجھے اویلیبل ہے۔ جس دن سے میری نامزدگی ہوئی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک منٹ جو ہمارا اگلے 5 سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا۔ انہوں نے میٹنگز کو لیڈ کیا، اور اتنی ویلیوبل ایڈوائس مجھے دی ہر روز کہ میں شاید اگر 100 سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ، اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا موقع دیا۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اور میں یوتھ کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں۔ یوتھ میرا بہت بڑا کنسرن بھی ہے، اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے، ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں ابھی کرتی ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، اس کرسی پر وہ شخص بھی رہا ہے جس کو پنجاب خادم اعلیٰ اور پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا، شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی سپیڈ کا اعتراف صرف پاکستانی نہیں، صرف پنجاب کے عوام نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ جس کرسی پہ آج میں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، آپ سب نے بٹھایا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ
ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی ہے، جس میں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غربت اور مہنگائی کی چکی میں، مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں، اور پھر میرے پیچھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر رہنما ہیں وہ سب میرے مینٹرز ہیں۔ ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں ہے، میرا مقابلہ میری جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے جائنٹس کے ساتھ ہے، ان کی کارکردگی کے ساتھ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگسی کو اپہولڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ہیں، میں نے ان ایکسپیکٹیشنز کو صرف میٹ نہیں کرنا، میں نے ان ایکسپیکٹیشنز سے ابو اینڈ بیونڈ میں نے پرفارم کرنا ہے۔ اس چیز کا مجھے احساس ہے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آج سے پہلے میری شناخت ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تھی، ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ تھی، لیکن آج بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میری ہر رکن جو اس معزز ارکان کا معزز رکن ہے میرے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہو یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھا ہو، میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ میں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر وہ سب میرے ہاتھ مضبوط کریں گے، تاکہ ہم سب یہ پورا ایوان مل کر پنجاب کے عوام کی صحیح معنوں میں دن رات ایک کر کے خدمت کر سکیں۔ اور میں ہمارے جو ایلائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور میں جو ہماری اپوزیشن آج یہاں موجود نہیں ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حلقے کے کوئی مسائل ہیں، اگر آپ کے حلقے کے عوام کے کوئی مسائل ہیں، تو میں آپ کی اسی طرح معاونت کروں گی، اسی طرح آپ کے لیے اویلیبل اور ایکسیسیبل رہوں گی جس طرح میں پی ایم ایل این کے ایم پی اے کے لیے رہتی ہوں۔ کیونکہ اب میں مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، تو میں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈز میں ان کی نمائندہ ہوں۔ اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ 5 سال بہت تھوڑے ہیں، دن کے 24 گھنٹے بھی بہت تھوڑے ہیں۔ میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا، اسکول سے باہر ہے، تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے۔ آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور ہاسپٹلز کے دھکے کھاتا ہے، اس کو دوائی نہیں ملتی ٹائم پر۔ میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اس کے پاس ہنر بھی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں۔ میرے سامنے آج وہ یتیم بچے ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ گلی محلے سڑکوں پر جو ہے وہ رلتے ہیں۔ وہ بچے بھی آج میرے سامنے ہیں، اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرا نہیں ہے، جن کے سروں پر چھت نہیں ہے۔ اور میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غذائی کمی کے بچے شکار ہیں، اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ آج اس کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے، بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا ہے۔ اور بروقت اسکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے، بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور آج میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ، جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچے۔ میرے سامنے آج وہ، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے صبح صبح، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، آپ کو لوگ گروپس میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے۔ تو میرے سامنے اس کی بھی جو آسانی ہے، آسودگی ہے، وہ بھی میرے سامنے آج۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے 6-7 سال، 2016 کے بعد آج تک، اس میں ایک
مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایفلوئنٹ گھر میں پیدا کیا، لیکن یہ جو مشکلات اور مصائب میں گزری ہوں، اللہ نے گزارا ہے، اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں، مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا موقع ملا ہے، مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملا ہے۔ میں 7-8 سال میں عوام میں رہی ہوں اور مجھے ان کے مسائل کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ آج کون سی توقعات اس حکومت سے، نواز شریف سے، مسلم لیگ نون سے، اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہے ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے ہیں۔ مجھے احساس ہے ان کی مشکلات کا، اور مجھے پتہ ہے وہ کیا مشکلات ہیں۔ اسی لیے جناب اسپیکر، کل سے نہیں، آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اوتھ کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی اور منشور پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے، کئی سال گزرے ماشاءاللہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے۔ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کمپریہنسو، بہت ایکسٹینسو ایجنڈا جو ہے ترتیب دیا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں پر وار فوٹنگ پہ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو بزنس مین ہیں، چھوٹے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں، میرا ویژن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو اکنامک ہب، بزنس کا ہب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی، اور ان کو وہ والے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت کا کام جو ہے وہ پالیسی بنانا ہے، حکومت کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، حکومت کا کام ریگولیشن ہے، حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹیو دینا ہے، ان کو وہ ماحول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا ہو، کوئی ان کو کنیکشن لینا ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور جو بیوروکریٹک ہرڈلز ان کے کھڑے کیے جاتے ہیں یا کوئی ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا سسٹم لے کر آؤں، اگر کسی کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے، وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے، اس کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے، اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے، اس کو گیس کا کنیکشن چاہیے، اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے، جینوئنلی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو جناب اسپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ در بدر خوار نہ ہو، ون ونڈو سولوشن ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت، اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تبدیل کرنا چاہیے۔ میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا، میرا کام ہے پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، میرا کام ریگولیشن ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں، جو اکنامک ریوائول ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پہیہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ چلنا شروع ہو۔ پھر گورننس کا افیکٹو ماڈل دینا، میں چاہتی ہوں کہ بڑا ایجائل نمبل گورنمنٹ کا جو ہمارا کانسیپٹ ہو، گورننس کا کانسیپٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو بھی میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے، اور بیوروکریسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں، اور میں اپنے ایک جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، کہ میری زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے، ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنزم لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا یہ جو پلفریج ہے، اس کو ہم اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹو سسٹم لے کر آئیں، گورننس کا ایک افیکٹو ماڈل لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں، ہر منصوبے کو جب کنسیو کیا جاتا ہے اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے، اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ، وہ میری ذمہ داری انشاءاللہ وہ میں کروں گی۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچولی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میری ایک یہ بھی میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں، چاہے وہ یوتھ کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں۔
اور مجھے ہر پروجیکٹ پہ فیڈ بیک ملے، عوام کی مشکلات کا ڈائریکٹ جو ان کا ایکسیس ہے وہ میرے آفس تک ہو. میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ. ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانیٹر کروں گی. جو رسپانس ٹائم ہے اس کو میں منیمم بناؤں گی، تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں. ہم یہاں کرسی لے کے مراحت لے کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور میں جناب اسپیکر، کیونکہ مہربانی جناب اسپیکر، میں اب کیونکہ سب سے پہلے اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت دور نہیں ہے، تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک ریلیف پیکیج الحمدللہ بنایا ہے نگہبان کے نام سے، جس میں تقریباً 65 سے 70 لاکھ جو سامان ہے، رمضان کا جو پیکیج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈلیور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، میں سمجھتی ہوں ان کا حق اس طرح جب میں قطاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اس دفعہ یہ ایک نیا ماڈل ہے، لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس میں جو ہماری مشینری ہے، بیوروکریسی ہے، ان کو بھی ایک ہسٹورک اور ایک ہیروئک ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن وہ کمیٹڈ ہیں اس بات پر. انہوں نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ وہ اس کو افیکٹو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم سستے رمضان بازار بھی لگائیں گے، ان کی بھی افیکٹو مانیٹرنگ شروع ہوگی. اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کو افیکٹو کرنا، ان کی افیکٹو امپلیمنٹیشن. اور آج سے میں ان جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں، تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے 1 روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے. اور جناب اسپیکر، جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے سوائے BISP ڈیٹا کے. لیکن BISP کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا. اور کیونکہ اگر آپ کا جس کو ریلیف پہنچانی ہے آپ نے، اور جو شخص غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے، 60,000 روپے سے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم 60-70 ہزار روپے ہے، اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے. ڈیٹا نہیں ہے، اور جو ڈیٹا کی عدم موجودگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی ہمیں اویلیبل ڈیٹا پہ ریلائی کرنا پڑا ہے، لیکن میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی ڈیٹا سکیٹرڈ ہے، پاکٹس میں ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے پاس ایک افیکٹو، ریلائبل، سینٹرلائز ڈیٹا کی موجودگی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سارے انیشیٹیوز اسی چیز پر بیسڈ ہوں گے. اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے، میرا مشن ہے، وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا. میں اس کے لیے جناب اسپیکر، تھینک یو. اور میں جناب اسپیکر اس پہ میرا انٹرسٹ بھی ہے، میری توجہ بھی ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اور اس میں جو میرا پورا پلان ہے وہ ریڈی ہے، اور اس میں بہت طرح کے منصوبے، ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں. اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بچہ میریٹوریس ہے، پورا اترتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کے لیے
حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے پیف، نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے، فی ری امبرسمنٹ اسکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہیں ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت برائٹ بچے، لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس وہ میرٹ ہے، جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ان کو آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں اور دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے، لیکن وہ ان کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میں آج ہم تھوڑے سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے اور حکومت کے پاس کوئی ایسا اکنامک سچویشن آپ سب کو پتہ ہے، تو میں آج ایک ہم میرٹ کرائٹیریا ڈیسائیڈ کریں گے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو تعداد ہم مقرر کریں گے اس تعداد میں جو بچہ اس میرٹ پہ، جو نوجوان بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا ہوگا، اس کا اترے گا، اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں، اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2013 میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی، بڑا ایکسٹینسو انہوں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا، جس کے نیچے بہت ساری اسکیمز تھیں، تو وہ سب اسکیمز کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کریں گے، اور اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں، اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ اسکیمز شامل ہیں، اس میں اسمال بزنس لون اسکیم شامل ہے، اس میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیمز شامل ہیں۔ لیپ ٹاپس چاہیے، لیپ ٹاپس دیں گے، آئی پیڈس چاہیے، آئی پیڈس دیں گے، ٹیبلٹس چاہیے، ٹیبلٹس دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم حکومت پنجاب کے وسائل میں نوجوانوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں مہیا کروں گی، حاضر کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں، میں بہت سارے اداروں میں اس وقت انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں لیکن وہ پیڈ نہیں ہیں، تو میں نے اپنے جیسے پولیس کا ادارہ ہے بڑا اچھا افیکٹولی اس وقت کام کر رہا ہے، اور بھی ادارے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں، اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی 25,000 مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں، یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، تو اور ہم بہت پیچھے ان سے، اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس باصلاحیت نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ان کی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں، ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں، تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو امپلائی کریں، اور فری لانسنگ شروع کریں۔ ہم اس کے لیے ان کو جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو اینڈ گول ہے ان کے دماغ میں، وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے، وہ ہم نے ایک پلان بنا لیا ہے انشاءاللہ، تاکہ ان کے پاس ایک اپنی سواری ہو جس پہ وہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں وہ کریں، اب کالج یونیورسٹی آنا جانا ہے وہ کریں، اور کام ہے وہ کریں۔ تو یہ جو ایک الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ بھی ہم ایک پلان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جیسے جیسے میں خود یوتھ کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھوں گی، میرے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے، چیف منسٹر ہاؤس کے
چیف منسٹر اب سن لو نا, سن بھی لو نا. اور چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے, چیف منسٹر آفس کے دروازے تمام طلباء, طالبات, یوتھ کے لیے کھلے ہوں گے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنوں گی. پھر ان مسائل کے حل کے لیے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو اسکیمز ہیں ہم وہ ڈیزائن کریں گے اور دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے تعلیم کا, ایجوکیشن کا. میرا خواب ہے جناب اسپیکر, ایک ماں ہونے کے ناطے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ, پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہ ہو. اور نہ صرف یہ کہ ان کو ایک اسکول میں پڑھنے کا موقع ملے, ان کو ایک اچھا تعلیمی ماحول ملے, اچھے کلاس رومز ملیں, اچھی ٹیچنگ کوالٹی ملے, ان کو اچھی ٹیچرز کی کوالٹی ملے اور بہترین استاد ملے, بہترین ماحول ملے, بہترین تعلیم ملے, بہترین جو ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے, کھیل کے میدان ہیں, ان کی جو بھی چیز ہے اس کے لیے ان کو بہترین سہولیات ملیں. تو اس کے لیے ہم ایکسٹینسو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے, نئے ٹیچرز کو بھی انڈکٹ کریں گے. اور جب میں ہیلتھ پہ پریزنٹیشنز لے رہی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ایک وشس سرکل ہے جس کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ اس میں الجھی رہتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کسی اسکول میں کلاس رومز کی کمی ہے, کسی اسکول میں باتھ رومز کی کمی ہے, کسی اسکول میں اگر آپ نے آئی ٹی لیب بنا بھی دی ہے تو اس کی اپ کیپنگ نہیں ہوئی اور 10 میں سے 8 کمپیوٹر خراب ہیں لیکن ان کو کیوں وسائل نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے. اسی طرح سائنس لیبز میں اکوپمنٹ خراب ہے, وسائل نہیں ہے, بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, ٹیچرز نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو میں ایک ایسا ماڈل پہ میں کام کر رہی ہوں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پنجاب کے اندر تقریباً 49,000 پبلک سکولز ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا ماڈل لے کر آؤں جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑھے اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیویٹ کمیونٹی کو دوں, میں انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے, اسکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے, اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل بنائے. اور میں آج یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہم ایک پورا اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے انشاءاللہ. اور کریکولم ڈیولپمنٹ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف شاید اور کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. کریکولم جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول سے, دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے وہ بہت پیچھے ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے. اور کریکولم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ پڑھے اس کی تعلیم کا معیار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کو وہ معیار ملے. اسی طرح چائلڈ لیبر, جو بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ہیں, ان کے جو تعلیمی وظائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں. دانش اسکول شہباز شریف صاحب کا ایک بہت زبردست منصوبہ تھا اور اس کو بھی بڑھائیں گے. میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک دانش اسکول ہو. اور کیونکہ دانش اسکول کا ماڈل یہ ہے کہ وہ 24 آورس کے لیے, دن اور رات کے لیے بچوں کو رکھتے ہیں, تو میں اس کا کوئی ایسے ماڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہوں لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن وہی ہو. تو وہ بھی ایک ایڈیشنلی میں اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہوں. اسی طرح جو اسکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی بھی اپ گریڈیشن, ان کو نئی ماڈرن لائنز پہ استوار کرنا, نئے ڈسپلنس کو اس میں ایڈ کرنا, یہ بھی اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی. اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن, چلڈرن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز جس میں آٹزم شامل ہے. میں جب اس پہ پریزنٹیشن لے رہی تھی آنریبل اسپیکر تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا سن کے کہ چھوٹی سی ایک پرابلم ہوتی ہے بچے کو جس کا علاج اگر بر وقت ہو جائے تو وہ ڈس ایبلٹی سے بچ سکتا ہے. فار ایگزامپل جن کو ہیئرنگ پرابلمس ہیں ان کو
پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سال تک کہ ان کو کیا پرابلم ہے. اگر ان کی اسکریننگ ہو جائے, ان کو وہ کوئی ایسی ڈیوائس مل جائے جس سے ان کی جو وہ ہیئرنگ کیپیبلٹی ہے یا وہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے, تو اس سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے, اس کو آپ آرام سے مین اسٹریم اسکول میں بٹھا سکتے ہیں. اسی طرح بچوں کی نظر کمزور ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, آنکھوں کی کچھ نظر کی پرابلمز ہیں, اگر وہ صحیح وقت پہ ڈائیگنوز ہو جائے, اس کا علاج ہو جائے, تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہتر تعلیمی سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. تو میں نے اس طرح کی بہت سارے مسائل ہیں, اور ان بچوں کی سیفٹی, ان کو ہم ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, ان کے لیے ابھی ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا یہ دل کرتا ہے اور میں یہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک اعلیٰ ادارہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں تمام جو بھی ڈسیبل بچے ہیں ان کا علاج, ان کی لک آفٹر, اور ان کے لیے ہم بہتر ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں گے, ان کے لیے سیف اور سیکیور جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتر بنائیں گے. پھر جناب اسپیکر, ہیلتھ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کام ہوا بھی ہے, لیکن ابھی بھی بہت کام ہونے والا ہے. تو میری پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, بی ایچ یوز, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو, قابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا, اور وہاں پر پورا ایکوپمنٹ جو جس لیول کی وہ ہے وہاں پر پورا ایکوپمنٹ پرووائڈ کرنا, ادویات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا, یہ میری اولین ذمہ داری ہے, یہ میری پرائیورٹی لسٹ میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہاسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. اور وہ کہتے ہیں اس کو یہ لاہور لے جاؤ, اس کو پنڈی لے جاؤ, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ 5 سال کے بعد جب میں حکومت چھوڑ کے جاؤں تو پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہ ہو جہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہ ہو. اور بجائے اس کے کہ ہم کینسر ہاسپٹلز الگ سے بنائیں, لیور اینڈ کڈنی ہاسپٹلز الگ سے بنائیں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ایک وہاں پر ایک میجر ہاسپٹل ہے اس میں یونٹس بنے, کینسر کا یونٹ بھی بنے, اس کے اندر جو ہمارا کڈنی اور لیور کے یونٹس بھی بنے, اور اس کے اندر جو بھی جس چلڈرن ہاسپٹلز بھی بنے, وہ ایک بہت ضرورت ہے عوام کی. تو ہر شہر میں یہ فیسلٹیز انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر ہم دیں گے. اور میں جناب اسپیکر یہ اعلان کرتی ہوں کہ تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز کی, ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری میڈیسنز شروع کریں گے. اور اسی کے ساتھ جناب اسپیکر میں یہاں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے پہلے کہیں یہ بات کی ہے, یہ میری بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے, ایک دفعہ میں مری سے چھانگلہ گلی جا رہی تھی, شام کا وقت تھا, کوئی 7 ساڑھے 7 کا, تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی. راستے میں میری گاڑی رک گئی, میرے ساتھ پورا کانوائے تھا, میرے پاس بہترین گاڑیاں تھیں, سب کچھ تھا, لیکن وہاں پر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے جو پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ہیں, جو مشکل ٹرین میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں, ان کو اگر علاج کی فوری ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر ان کی کسی بھی جو میڈیکل فیسلٹی ہے, وہاں پر ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, ان کی شفٹنگ ہے, وہ ایک اتنا مشکل کام ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی, تو سب سے پہلے میں ایئر ایمبولنس کا اعلان کروں. اور ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں, ہفتوں میں انشاءاللہ, مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں انشاءاللہ ودن 12 ویکس ہم پاکستان کی, پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولنس شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے,
تو بہت سارے لوگ اپنی لمز اور اپنے جو اعضاء ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں وہ اس بات سے، اس فیسلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں کہ جب ان کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے ڈسٹرکٹ میں، تو جان بچانے کے لیے، لمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈن آور رول کہتے ہیں کہ 60 منٹس کے اندر اندر مریض کو ایک ایسی فیسلٹی پہ شفٹ کیا جائیں جہاں اس کی جو لائف اور لمز جو ہے وہ بچ جائے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی، میڈیکل فیسلٹی نہیں ہوتی، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ایئر ایمبولینس اس کو اویلیبل ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر 1122 کو میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبولینس سروس ہے، ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبولینس سروس جو ہے وہ شروع کریں، تاکہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ 1122 کا جو ایمبولینس سسٹم ہے وہ موجود ہو. اسی طرح جب بیماری ایک انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر اسکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. وہ اسکریننگ بالکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس، ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پاپولیشن ہے اس کی اسکریننگ کے لیے بھی، تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹیں. وہ بھی ہم اسکریننگ بھی شروع کریں گے. اور پھر جناب اسپیکر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ 2015 میں بنایا تھا، وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا، وہ نیپوٹزم کا شکار ہوا، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فیسلٹی پہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، وہاں اس کا علاج ہو، فری آف کاسٹ ہو، جس میں کینسر کی سرجریز، جس میں کارڈیک سرجریز، جس میں یہ گردوں کی جو سرجریز ہیں، لیور کی سرجریز ہیں، یہ سب اس میں شامل تھیں. تو میں اس کو ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے. اسی طرح جو مدر اینڈ چائلڈ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ اب ہم ابھی بھی ان ممالک میں شامل ہیں جس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو، نہ اس بچے کی زندگی کو، نہ اس کی ماں کی زندگی کو، کیونکہ سہولیات کی کمی ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ میری پوری توجہ ہوگی. اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، وہاں پر ہم جو میڈیکل ایکوپمنٹ جس میں الٹرا ساؤنڈ شامل ہے، جس میں اور جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. اور افیکٹو جو لیبز ہیں جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، اس کے لیے بھی ہم ایک اچھا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا اعلان کروں گی. پھر میڈیکل اس کا ہیلتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے اور وہ نرسنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جو نرسز کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے اس لیول کا کام ہو رہا ہے. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا ہے اس کے لیے، لیکن نرسنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہمارے پاس نرسز کم ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ ہم نئے بھی قائم کریں، ان کی اپ گریڈیشن بھی کریں، ادھر ہم جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں، تاکہ پاکستان کے جو پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر وہ اپنی باعزت روزگار نرسز کو ملے. بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر دوسرے ملکوں سے ٹرین نرسز جا سکتی ہیں، پاکستان سے بھی گلف میں جاتی ہیں، زیادہ تر گلف میں جاتی ہیں، لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں پے پیکیجز بہتر ہیں، پاکستان کی نرس وہاں کیوں نہیں؟ وہ جو ان کی ریکوائرڈ جو ان کی ٹریننگ ہے، جو ان کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، ان کے مطابق جو نرسز پاکستان سے باہر جاب کرنا چاہتی ہیں
وہ ان کے لیے جو ہم انٹرنیشنل اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہم ان کے ٹریننگ سکولز ڈیزائن کریں, ان کو وہ ٹریننگ ملے. ملک میں کام کرنا چاہتی ہیں ملک میں کام کریں, باہر کام کرنا چاہتی ہیں تو باہر جائیں, میں فیسیلیٹیٹ کروں گی انشاءاللہ. اسی طرح جناب اسپیکر, میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں, ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں, اور اس میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں, اور اس پہ میں نے پلاننگ کر لی ہے, جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی. جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے, روزگار کے لیے نکلتی ہے, کام کے لیے نکلتی ہے, کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے, ضرورت کے لیے نکلتی ہے, تو اس کو ایک سیف اور سیکیور ماحول, انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں, لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں, اسکوٹیز ملیں, ان کو بھی قرضے ملیں, کوئی کوٹا نہ ہو. جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے, بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیے, کیونکہ جب ہماری بیٹی, ہماری بہن فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ بہت ساری قباحتوں سے اس کو آزادی ملے گی. تو اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہم اور زیادہ بنائیں گے, تاکہ جن خواتین کے پاس, ان کو ضرورت ہے لیکن ان کے پاس چھت نہیں ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر جب کام کرنے جاتی ہیں تو ان کو پراپر عزت والی جو رہائش ہے وہ ملے, وہ بھی میں بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کو جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر ان کو پراپر سہولیات ملیں, ان کے سیپریٹ واش رومز ہوں, ان کے جو, ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, میں خود ماں ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں تو ان کا جو فکر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں, میری کوشش ہوگی کہ ہر ورک پلیس پہ ایک ڈے کیئر سینٹر ہو. کسی خاتون کو ہیرس کرنا, ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے. اگر کسی خاتون کو کہیں میری ضرورت پڑتی ہے, اور یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچائی, میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی. اور میں جب دیکھتی ہوں کہ یہ پولیس آفیسرز یونیفارمز میں ہوتی ہیں اپنے اپنے, اور میں نے قصور میں جب میں آ رہی تھی آپ کے جلسے میں جناب اسپیکر, تو میں نے دیکھا کہ جو خواتین پولیس آفیسرز تھیں انہوں نے گنز اٹھائی ہوئی تھیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے, جب آپ وین یو آر ان دا لائن آف ڈیوٹی تو وہاں پر کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تو خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے, سوشلی امپاور کرنے کے لیے, پروفیشنلی امپاور کرنے کے لیے مریم نواز شریف 24 گھنٹے کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جناب اسپیکر, ٹرانسجینڈرز کے لیے میں ایک خصوصی پیکیج بنا رہی ہوں, اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی. ان کو بھی مین سٹریم میں ان کو بھی لانا, ان کو عزت والا روزگار فراہم کرنا, اور ان کی طرف جو سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے, خواتین کی طرف جو ذرا مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کی طرف جو ہمارے معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے, اس میں بہتری لانا. ہمارا کام صرف آپ کی جان کی, مال کی, پراپرٹی کی حفاظت نہیں ہے, جو ہماری سوسائٹی کی اجتماعی عقل و دانش ہے اس کی بھی حفاظت میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. تو جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن میں خواتین شامل ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, مائنورٹیز ہیں جس میں شامل, میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں. مائنورٹیز کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں, میرے سر کا تاج ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں. کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, کسی نے کراس پہنا ہوا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہی وہ جو ہمارا سبز اور سفید ہمارا جھنڈا ہے, تو جب اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے ہمارے مائنورٹیز کی, تو ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے, ہمارے نظام میں بھی ہونی چاہیے. اور میں یہ اس
اس نہ صرف محفوظ پنجاب کا جو اقلیتوں کے لیے محفوظ ہو، بلکہ ایک ایسے پاکستان کا خواب بھی دیکھتی ہوں جہاں کسی اقلیت کو ڈر اور خوف میں اپنی رات نہ گزارنی پڑے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، سپورٹس کی منسٹری ایسے رکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اور منسٹری نہیں دینی، اس کو سپورٹس کی منسٹری دے دو، ایک فلر ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کھیلتا آگے بڑھتا پنجاب ہونا چاہیے، جس میں ہر یو سی میں ایک گراؤنڈ مختص ہو جہاں پر بچے جو ہیں وہ کھیل سکیں، اور ان کو سپورٹس انفراسٹرکچر بھی پورا موجود ہو ان کے پاس، ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہوں، ان کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہوں، اور میں اس کو بہت سیریسلی کروں گی انشاءاللہ۔ اس پروگرام کو میں کھیلتا پنجاب کا نام دوں گی، اور میں اس چیز پہ بھی ابھی یہ بھی زیر غور ہے تجویز کہ جو پنجاب کے 49,000 سکولز ہیں ان کی جو گراؤنڈز ہیں ہم ان کو اوپن کر دیں، شام کو بجائیں اس ویسینٹی کے کھیلیں وہاں پر۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، ایک اور چیز جس کی طرف اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی فوکس آن دیٹ، اینڈ دیٹ از ڈیجیٹل پنجاب۔ میرا ویژن ہے کہ پنجاب میں ہم اس کو ڈیجیٹل پنجاب بنائیں تاکہ قطار، انتظار، فائل، اس سے لوگوں کی جان چھوٹے، گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ پیپر فری ہوں، اور میں 5 سال کے اندر منیمم، میکسیمم کتنا ہے وہ یہاں دعویٰ نہیں کرنا چاہتی، میرے مائنڈ میں ہے، لیکن منیمم 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جاؤں گی۔ اور اسی ویژن کے تحت میں نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ جو گھر بیٹھے جو سہولیات ہیں، جس کے اندر 43 پنجاب کا مریم کی دستک پروگرام، جس میں آپ کو ایک نامنل اماؤنٹ، وہ اس سے بہت کم ہو گیا، آئی تھنک 900 اینڈ سم تھنگ روپیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی اپنا پاسپورٹ چاہیے، کسی چیز کی آپ کو رجسٹریشن چاہیے، کوئی آپ کو اپنے جو وہیکل ہے اس کی رجسٹریشن چاہیے، کوئی آپ کو پراپرٹی کی رجسٹریشن چاہیے، کاغذات چاہیے، ایل ڈی اے کی جو سروسز ہیں وہ چاہیے، تو ہم اس کو 43 بنیادی جو خدمات ہیں ان کو میں ڈیجیٹل کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اور پہلے مرحلے میں 10 خدمات جو ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر انشاءاللہ۔ آپ فون کریں گے، وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے، آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ اتنے بجے گھر پہ موجود ہوں، ہم سروسز لے کے آپ کی ڈور سٹیپ پہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں جو آئی ٹی پارکس بنے، آئی ٹی سٹیز بنے، ان کے اندر جو ریناؤنڈ انٹرنیشنل ٹیک کمپنیز ہیں، جن کو ٹیک جائنٹس بھی کہتے ہیں، اور جن کو وہ ساری پاکستان آئیں۔ میں نے کسی کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ ان ساری ٹیک کمپنی سے بات کریں، ان کو جو انسینٹیو چاہیے، جو سہولت چاہیے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب ان کو دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کو لینڈ چاہیے، ہم لینڈ دیں گے، ان کو گرے اسٹرکچر چاہیے، ہم گرے اسٹرکچر دیں گے، ان کو کوئی فیسلٹی چاہیے ہم دیں گے، ہم ان کو کہیں گے یہاں آئیں، اور جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ سارے آئیں اور پاکستان میں اپنے پنجاب کے اندر اپنے دفتر کھولیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ جو پنجاب کے میجر سٹیز ہیں ان کے اندر یہ یوتھ بہت خوش ہوگی سن کے فری وائی فائی ہو پورے سٹی کے اندر انشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے انٹرنیٹ کے لیے پیکیجز پے کرتے ہیں، ان کے ماں باپ پے کرتے ہیں، ان کے لیے فری وائی فائی ہو۔ ہم پائلٹ پروجیکٹ ایز اے پروٹوٹائپ لانچ کریں گے لاہور کے اندر، تیار پروجیکٹ پڑا ہے، بہت جلدی اس کو ہم لانچ کریں گے، لاہور ول بی فری وائی فائی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح جو شہباز شریف صاحب نے ای لائبریریز کا کانسیپٹ دیا تھا، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لوگ ہیں، اس سے مستفید ہوتے تھے، اس کو میں ریوائیو کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ ای لائبریریز پھر سے ریوائیو ہوں گی۔ اور اسی طرح دنیا دیکھیں کیا کر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی جس کو کہتے ہیں، مشین لرننگ، وہ کہاں سے کہاں دنیا میں پہنچ گئے اور اس سے کتنا کام لے رہے لوگ۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو اے آئی ہے
اور جو مشین لرننگ ہے ان سکلز کو انہینس کرنے کے لیے بھی اگر کوئی بچہ وہ سیکھنا چاہتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ وہ فیسلٹی اس کو پرووائڈ کرے انشاءاللہ. اور پھر یہ جو روڈ اور ٹرانسپورٹ ہے، میرا ویژن ہے جناب اسپیکر کہ انٹر سٹی اور انٹرا سٹی 5 سال کے بعد کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو. اور اس میں ایکسٹینسولی ہم اس کا پلان بنا رہے ہیں کہ جو انٹر سٹی انٹرا سٹی روڈز ہیں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ نے ایک شہر میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو ٹوٹی سڑکوں پہ سے نہ گزرنا پڑے. اسی طرح اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو آپ کو وہ کنیکشنز ملیں، آپ کو بہترین سڑکیں ملیں. اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں، نئی موٹر ویز پہ بھی میں کام کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. پنجاب کے عوام کے لیے انشاءاللہ ہم راستے آسان کریں گے، راستے بنائیں گے، ان کو آسان کریں گے. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کا جو بڑا زبردست منصوبہ تھا پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، اس کو میں آگے بڑھاؤں گی انشاءاللہ. اور جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں تاکہ اگر فارمرز اپنی پروڈیوس کو مارکیٹ میں پہنچانا چاہیں تو اس پہ اس کو جتنی کم تکلیف ہو بلکہ کوئی تکلیف نہ ہو، یہ میرا خواب ہے. اور پھر جو بڑے شہر ہیں انشاءاللہ تمام جہاں جہاں پر ضرورت ہے، جیسے فیصل آباد ہے، جیسے سیالکوٹ ہے، جیسے گجرانوالہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم میٹرو بس منصوبے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور میرا یہ خواب ہے جناب اسپیکر، لاہور سے اس کو شروع کروں گی کہ کوئی ایسی سڑک نہ رہے جس پہ پبلک ٹرانسپورٹ، ایک رسپیکٹیبل پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو اویلیبل نہ ہو. اور اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب ہے اس پہ میری خصوصی توجہ ہوگی. وہاں پر اور میں اپنے ایم پی اے سے انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر ان سے میٹنگز کروں گی، تو میں اپنی میٹنگز کا آغاز ساؤتھ پنجاب کے ایم پی اے سے کروں گی انشاءاللہ. تاکہ ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے ہر حصے میں مساوی ترقی ہو. میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، میری کوئی فیوریٹ جگہ نہیں ہے. میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح جناب اسپیکر اب الیکٹرک جو ٹرانسپورٹ ہے، الیکٹرک بسز کا زمانہ ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں ایونچولی اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا. تو بتدریج اس کے اندر تبدیلی لے کر آنا، کیونکہ وہ بہت کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اس کے لیے جو جتنے بھی چارجنگ پوائنٹس ہیں وہ ہم اس کو سب کو پلان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فری ملے سب کچھ، اور وہ الیکٹرک وہیکلز کی طرف جو ہے وہ اس کو موو کریں، کیونکہ ایونچولی ہمیں اسی ماڈل کی طرف جانا پڑے گا. اسی طرح جناب اسپیکر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، محفوظ پنجاب میرا خواب ہے. میرا پروگرام کا نام محفوظ پنجاب ہے، جس کے اندر لاہور کے اندر پہلا سیف سٹی پروجیکٹ لگا تھا. مجھے آئی جی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آئی جی صاحب سیف سٹی بننے کے بعد لاہور میں جو کرائم ہے اس کا ریٹ کتنا کم ہے؟ انہوں نے کہا کہ 25 سے 30% کرائم جو ہے وہ لاہور میں نیچے گیا. اور سیف سٹیز کے جو کیمراز ہیں وہ صرف کرائم کے لیے نہیں ہے، کرائم کی ڈیٹیکشن کے لیے نہیں ہے، وہ اگر کوئی ٹریفک کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹریفک کے نظام کو بہتری لانے کے لیے. اور آپ دیکھیں اب ہم وہ والی اس کے اندر ایکسپرٹیز لے کر آ رہے ہیں، اس کے اندر وہ والا اکوپمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر موٹر سائیکل پہ بھی کوئی اسلحہ چھپا کے جا رہا ہوگا وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں فرسٹ فیز میں پنجاب کے 18 سٹیز کو انشاءاللہ تعالی سیف سٹی پروجیکٹس بنا رہے ہیں، اور 5 سال کے بعد جب ہم یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو پنجاب کا ہر ڈسٹرکٹ انشاءاللہ تعالی وہاں پر ایکسٹینسو سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اور اس سے جو کرائم ہے اس کی ٹریکنگ، کرمنل کی ٹریکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے. اور جو یہ ہمارے موجودہ آئی جی صاحب ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے پریزنٹیشن لی، بہت کام کیا انہوں نے، تھانہ کلچر کو بہتر بھی بنایا ہے. میں آج بھی ایک تھانے میں جا رہی
میں وزٹ کرنے جا رہی ہوں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ پبلک ٹچ پوائنٹ ہے. جب کوئی مظلوم، کوئی سائل، کوئی فریاد لے کے تھانے میں جاتا ہے، میں خود جا کے دیکھوں گی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن میں آسانی، اس کے فالو اپ میں انشاءاللہ میں آئی ول کیپ اے ٹیب آن دیٹ انشاءاللہ. اینڈ یہ ماڈل پولیس اسٹیشنز ہم بنائیں گے، اور زیادہ بنائیں گے. ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز ہم بنائیں گے، اور ہر پولنگ اسٹیشن ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارا ایک ڈیسک ہوگا جو صرف خواتین کے ساتھ ڈیل کرے گا، تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے. ٹیکسلا میں جو واقعہ ہوا، پولیس گردی کا جو واقعہ ہوا، یہ اس کے لیے میری زیرو ٹالرنس ہوگی. میں اس کی بالکل ایک انویسٹیگیشن میں آرڈر کروں گی، اور میں دیکھوں گی کہ کہاں لیپس ہوا ہے، کس کی غلطی اور کتنی اور کیوں ہے، اور اس کو جو ہے ہم ضرور دیکھیں گے. اسی طرح میں نے آئی جی صاحب کو یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے، جو رسپانس ٹائم ہے، جب کسی کو پولیس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو کال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ 5 منٹ سے 20 منٹس ہے. میں 20 منٹس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے لے کر آؤں گی، کیونکہ میں خود جیل میں رہی ہوں، ڈیتھ سیل میں رہی ہوں، اڈیالہ جیل میں بھی رہی ہوں، نیب کی جیل میں بھی رہی ہوں، اور کوٹ لکھپت میں بھی رہی ہوں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک رات میری بلڈ شوگر ڈراپ کر گئی اسپیکر صاحب، تو میں آوازیں دیتی رہی، وہاں پر کوئی نہیں آیا. تو یہ جو سسٹم ہے میڈیکل فیسلٹیز کا جیل کے اندر، ان کی پراپر اسکریننگز، تاکہ ان کو جو بھی بیماریاں ہیں ان کی ڈائگنوسز ہو، ان کا علاج ہو، اور ان کو وہی سہولیات ملیں جو ہم جیل سے باہر لوگوں کو دیتے ہیں میڈیکل کی، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمپریہنسو پروگرام شروع کروں گی. اسی طرح پنجاب کا، پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ایگریکلچر، زراعت، اور وہاں پر میری زیادہ تر توجہ ایک چھوٹے کسان پر ہوگی انشاءاللہ. ہم سمارٹ ایگریکلچر زونز بنائیں گے. میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے جناب اسپیکر، وہ میکنائزیشن ہے. ہم ابھی بھی پرانے طریقوں سے کام کر رہے ہیں، پرانے طریقوں سے ہارویسٹ ہو رہا ہے، پرانے طریقوں سے ہم چل رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو ییلڈ ہے وہ بہت نیچے آتی ہے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم میکنائزیشن کریں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب کسانوں نے مجھے ان پٹ دی، ٹوکے والی جو مشین ہوتی ہے اس میں ابھی بھی کسان کا ہاتھ کٹتا ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو مشینری ہے زرعی ایگریکلچر کے لیے، جتنی بھی جو ریکوائرڈ ہے، ہم اس کو رعایتی قیمت پر کسانوں کو ہم وہ فراہم کریں. اور دیکھیں پنجاب میں ہر سال مشینری نہ ہونے کی وجہ سے، میکنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے، ناقص زرعی مشینری ہونے کی وجہ سے 30 لاکھ ٹن گندم اور 35 لاکھ ٹن چاول ضائع ہوتا ہے، اور جس کی مالیت 600 ارب روپے بنتی ہے. اب آپ سوچیں اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو ہم کدھر کھڑے ہوں اپنے اس میں. تو جس کسان کو جس قسم کی جو مشینری چاہیے، پنجاب گورنمنٹ 1 ونڈو آپریشن کرے گی. میں یہ ایک چھت کے نیچے ہم ابھی اپنا فرسٹ پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں، اس پہ بہت کام ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کی لانچ ہوگی. ایک ہمارا پورا ایک سینٹر ایسا بنے گا جس کو میرا یہ کیونکہ وہاں پر ضرورت زیادہ ہے، اس کو میں شروع سوچ رہی ہوں کہ سائی وال اور اکاڑا سے کروں، اور وہاں پر ہر جگہ بنے گا، لیکن وہاں سے ہم اس کی شروعات کریں گے کیونکہ وہاں سے جو ڈیمانڈ ہے وہ آئی ہے. اور وہاں پر 1 ونڈو آپریشن کے تحت ایک چھت کے نیچے اگر کوئی کسان انٹر ہوتا ہے، اس کو وہاں پر زرعی قرض، معیاری کھاد، معیاری بیج ابھی تک ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اور ہمارے پاس ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، ہم ابھی تک اپنا بیج بہتر نہیں کر سکے کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہماری توجہ ہے اس طرف. تو میری توجہ وہاں بھی ہوگی. اور اسی طرح 1 ونڈو آپریشن کے تحت ایک اب جب کسان جب انٹر ہوگا تو اس کی ہینڈ ہولڈنگ پوری، چاہے اس کو مشینری چاہیے، اس کو قرض چاہیے، یا اس کو بیج چاہیے، اس کو کھاد چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں پر ملے گی اس کو.
اور وہاں پر میری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پر گوڈاؤنز بھی بنائیں, گودام بھی بنائیں, تاکہ اگر کسی کسان کے پاس گودام کی فیسلٹی نہیں ہے تو وہ وہاں پر اس کو ملے. اسی طرح ایک پاکستان میں جو سٹرس فروٹ ہے پنجاب میں اسپیشلی سرگودا کی سائٹ پہ, اتنا اچھا وہ ایک منصوبہ ہو سکتا ہے جس کے اندر ہم اس کو جب ایکسپورٹ کریں تو ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑھ سکتی ہے. ہمارے فروٹ کا, سٹرس کا اسپیشلی جو ذائقہ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اس کی ڈیمانڈ بھی ہے, لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ جو بیماریاں لگتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو سٹرس فروٹ کی پروڈکشن ہے, ایکسپورٹ ہے, وہ بہت نیچے آئی ہے. تو میں اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کی جو پروڈکشن ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, اس کو ہم بہتر بنائیں. اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے, جو اس کے پالشنگ یونٹس ہیں, وہ سب ہم ایکسپورٹ جو اورینٹڈ پالیسیز ہم بنائیں تاکہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں, اور وہ ہمارا ایک بہت اچھا ایک یہ وینچر ہوگا. اسی طرح لائف سٹاک ہے, جو رورل ایریاز میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا لائیولیہڈ اس پہ بیس کرتا ہے. تو میں ایک خصوصی پیکیج اس کے لیے بھی لا رہی ہوں. ہم مویشی فراہم کریں گے, مفت دینا ہوگا مفت دیں گے, کہیں کسی کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت پڑی وہ دیں گے. دیکھیں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز اتنی زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس چیز کو, ہماری کوالٹی آف میٹ, کوانٹٹی آف میٹ اس سے جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی, دیکھیں دنیا میں پاکستان کا جو گوشت ہے اس کی کوالٹی زبردست ہے, اور دنیا میں اسپیشلی گلف کنٹریز میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو میری وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انشاءاللہ ایک اس پہ میں دیکھوں گی, اور یہ بہت بڑا ریونیو کا سورس بن سکتا ہے. میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں کو انکریج کروں گی کہ وہ اس میں انویسٹ کریں, اور ہم ان کی مدد کریں گے. وہ ہم جو پاکستان کا کوالٹی میٹ ہے اس کی کوالٹی کو ہم بہتر بنائیں گے تاکہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی, اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹس ایکسپلور کرنے میں ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اچھا میٹ پروڈیوس کریں اور وہ ایکسپورٹ ہو, یہاں پر بھی استعمال ہو, اور اگر کوئی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو انشاءاللہ تعالی. اور پھر ایک اور بہت برننگ ایشو ہے, بہت بڑھ گئے ہیں ہمارے جو بجلی کے بل ہیں. تو میں یہ ایک بہت مشکل ایریا ہے جس کے اندر فوراً ریلیف دینا شاید اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن میں نے ٹیم کو بٹھا دیا کہ ایونچولی ہمیں سولر کی طرف, سولرائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, اور مطلب پوری جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو سولرائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. لیکن میرا یہ خواب ہے کہ جو چھوٹا کنزیومر ہے, جو 300 یونٹس اینڈ بلو, ان کو جو سولر پینلز ہیں وہ ہم دیں, اور تاکہ ان کو جو بجلی کے بل ہیں اور وہ رعایتی جو ان کے جو لانگ ٹرم لونز ہیں اس کو ہمیں ان کو, تاکہ مہینے کا جب ان کو بل آئے یا مہینے کی جو ان کو قسط دینی پڑے, کچھ تو ہم خود اپنے پاس سے اس میں ڈالیں گے, لیکن جو ان کی فائنینسنگ ہے اس میں اگر جو ان کو مہینے کی قسط دینی پڑتی ہے وہ جو بل آج دیتے وہ اس سے بہت کم ہو تاکہ ان کو ریلیف ملے. اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں, اور بہت جلدی انشاءاللہ وہ میں پالیسی بھی لے کر آؤں گی. اور اسی طرح جناب اسپیکر, اب ٹائم بھی ہو رہا ہے, اوتھ کا ٹائم ہم نے 2:30 کا دیا ہوا ہے, تو میں اس کو ختم کروں گی جلدی جلدی. ہم نے جو اپنی چھت, اپنا گھر, اس میں ہم, میری کوشش ہے کہ یہ بہت زیادہ بنے, لیکن 1 لاکھ گھروں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. اور اب ہمارے پاس وہ اماؤنٹ آف, ہمارے پاس 1 منٹ بس, اور ہمارے پاس ایک منٹ بعد میں نعرے انشاءاللہ بعد میں. اور جو اب ہمارے پاس لینڈ کی وہ اماؤنٹ نہیں ہے, وہ کوانٹٹی نہیں ہے, وہ اس طرح کا لینڈ اویلیبل نہیں, تو اب ہمیں ورٹیکل جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں, اور بہت جلدی ہم یہ ہاؤسنگ اسکیم جو اپنی لانچ کریں گے. اسی طرح ہماری ایک اور بہت امپورٹنٹ اسکیم ہے ستھرا پنجاب, صاف ستھرا پنجاب انشاءاللہ. اس میں جو بھی گلی محلوں میں اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں, گلیاں, محلے, راستوں میں جو بکھری ہوئی گندگی ہے, سویج کا جو نظام ہے, ابلتے جو گٹر ہیں,
میں نے ان کو کہا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو کہ ڈسٹرکٹس کے آپس میں مقابلہ کرا دیں کہ جس کی ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ کلین ہوگی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب آنر بھی کرے گی, اکنالج بھی کرے گی انشاءاللہ. اور تمام اضلاع کا سکور کارڈ بنے گا ان ساری پرفارمنسز پہ بیسڈ, اور وہ سکور کارڈ میرے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کو میں عوام کے سامنے رکھوں گی. اسی طرح کلائمیٹ چینج جو ہر سال اسموگ کا ایک ایشو آ جاتا ہے اور آلودگی ہے, اس کی نجات کے لیے میں نے ٹیمز کو بٹھا دیا ہے, اس پہ وہ کام کریں گے. ہم جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم بہتر بنائیں گے. اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے. اوورسیز پاکستانیز اسپیکر صاحب, میں یہ چاہتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک ہمارا ایسا ایک سسٹم بنے کہ اگر انہوں نے کوئی اپنی کوئی پراپرٹی کا ان کا مسئلہ ہے, ان کے کاغذات کا مسئلہ ہے, کسی بھی لائسنس کا مسئلہ ہے ان کا, اور یہ جو جتنے بھی یہ ان کو مسائل کا سامنا ہے جو وہ باہر بیٹھ کے ان کو مشکل آتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ ان کو میں فیسیلیٹیٹ کروں تاکہ اپنے ملک میں باہر رہتے ہوئے اپنے ملک میں ان کے لیے جو سروسز ہم سب کے لیے وہ سروسز ان کے لیے بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح میڈیا میں جو سیفٹی, جو میڈیا کے میرے بھائیوں بہنوں کی سیفٹی سیکیورٹی ہے, میڈیا میں ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہے, لائف انشورنس ہے, جو لائن آف ڈیوٹی میں اپنی جانیں دیتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی کفالت ہو سکے, ان کی فیملیز کی کفالت ہو سکے. اور میں نے جو ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کو میں نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے. میں نے کہا 1 مہینے کے بعد مجھے پنجاب کے کسی شہر میں کوئی جگہ میں خود جاؤں گی انشاءاللہ, میں دفتر میں اپنا وقت سپینڈ نہیں کروں گی, میں روز عوام کے درمیان اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو پچھلے 5 سال میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے, میں نے ان کو چیف سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ مجھے 1 مہینے کا میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں, مجھے کہیں بھی وہ گند کے اور وہ غلاظت کے کوڑے کے ڈھیر نظر نہ آئیں. تو میں اسپیکر صاحب آپ سے اپنے تمام ایم پی اے سے, پارلیمنٹیرین سے, پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن انسان کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی محنت ہے, وہ اس کی توجہ ہے, وہ اس کی نیت ہے. میں اپنی محنت, اپنی توجہ, اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے بعد پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کے لیے وقف کرتی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری محنت میں اور میری توجہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہتر پنجاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں مجھے آپ سب کی مدد, آپ کی سپورٹ درکار ہوگی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے بعد آپ کو ایک بہت بہتر پنجاب دے کر جائیں گے. اور اسی طرح میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں آخر میں, جناب اسپیکر کے پریس گیلریز کو کھول دیا جائے پریس کے لیے. اور ڈال رہے ہیں, پلیز آپ بات سنیں. اور جس طرح نیشنل اسمبلی میں ایک کمیٹی سسٹم ہے, اس کو افیکٹو کمیٹی سسٹم کو آپ لے کر آئیں. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ایس ٹی جیز اور جو ویمن کاکسز ہیں ان کو بحال کریں, ان کو بلکہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اچھے ماڈل پہ اس کو لے کر آئیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اور اس کے لیے آپ کو میری طرف سے جو مدد درکار ہوگی جناب اسپیکر میں حاضر ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ آج اپنی تقریر کا میں اختتام کرتی ہوں کہ یہ ایک اوور آرچنگ ایک ویو ہے میرا, ایک ایجنڈا ہے, لیکن اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی. میں عوام سے بات کرتی رہوں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ 5 سال کے بعد ایک بہت بہتر پنجاب ہم آنے والی نسلوں کو دے کر جائیں. تو آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکریہ, ایک بار پھر پنجاب کے عوام کا شکریہ کہ انہوں نے ایک بیٹی کو, پنجاب کی بیٹی کو اس کرسی پہ بٹھایا, اور وہ سوشل بیریئرز, وہ گلاس سیلنگز انہوں نے توڑی, اور ایک بیٹی آج یہاں کھڑی ہے, اور پنجاب کی ہر بیٹی, پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ we will leave no stone unturned انشاءاللہ. Thank you very much. پاکستان زندہ باد.